ذوالحجۃ الحرام اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ۔ ذوالحجہ کا مطلب ہے حج کا مہینہ۔ ذوالحجۃ الحرام بہت بابرکت مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت یعنی احترام والے مہینے 4 ہیں۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجۃ الحرام، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب۔ ان میں سے افضل ذوالحجۃ الحرام ہے، بالخصوص اس کے پہلے 10 دن اور راتوں کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد باری ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں خوب عبادت کریں۔ نیکیوں کی حرص پیدا کرنے اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنے کے لیے ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے فضائل پر مشتمل 6 روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ کریم کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذوالحجہ کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کرو۔ نمبر 2، اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ پاک کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ نمبر 4، جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کریم نے زمانے کو چنا، پس اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمانہ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ذوالحجہ ہے، جبکہ ذوالحجہ میں سب سے زیادہ محبوب پہلا عشرہ ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، عشرہ ذوالحجہ میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ہمیں بھی ثواب کی نیت سے اس مبارک عشرے میں روزے رکھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جس طرح مال و دولت کے حصول کے لیے مالداروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اسی طرح اگر نیکیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے اپنے بزرگان دین کو آئیڈیل بنا لیں تو ان کی زندگی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ ان نیک ہستیوں کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت سنوارنے کی فکر ہوتی تھی۔ ماہ ذوالحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن کس قدر برکتوں اور رحمتوں والے ہوتے ہیں، جن میں رب کریم کی رحمت بندوں پر جھوم کر برس رہی ہوتی ہے۔ جو کوئی خوش نصیب ان دنوں میں رضا الہی کے لیے پہلی ذوالحجہ سے 9ویں ذوالحجہ تک روزے رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو ہزاروں غلام آزاد کرنے، ہزاروں اونٹوں کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں دیے گئے ہزاروں گھوڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، ان مبارک دنوں میں ایک روزہ رکھنے پر اس قدر ثواب عطا کیا جا رہا ہے، تو جو خوش نصیب ان دنوں میں مختلف عبادات مثلاً دن کے روزوں اور راتوں کو جاگ کر عبادات کرنے میں گزارتے ہوں گے تو ان کے ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اور اللہ کریم ان کو عبادات بجا لانے پر کیسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ لہٰذا ان 10 دنوں کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں 10 ذوالحجہ کے دن کے علاوہ باقی دنوں کے روزے رکھنے چاہیے۔ یاد رہے، 10 ذوالحجۃ الحرام کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کیسے گزارے جائیں؟ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کثرت سے تلاوت کی جائے۔ ان 10 دنوں میں اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں خوب نفل عبادت کی جائے۔
ان 10 دنوں کی راتوں میں بھی جاگ کر رب کریم کی عبادت کی جائے۔ ان 10 دنوں میں گناہوں سے بھی بچنا اور بچانا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں ماہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو فالتو باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ سے تر رکھنا چاہیے۔ ذکر اللہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ آئیے اللہ پاک کے ذکر کے چند فضائل سنتے ہیں۔ یہ کلمات اللہ پاک کو بہت پیارے ہیں، جن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کلمہ کہنے سے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہنے سے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ سبحان اللہ کہنا آدھے میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے اور الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اللہ پاک کے ذکر کے فضائل سنے اور ان فضائل سے پہلے جو احادیث کریمہ بیان ہوئی ان سے یہ معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت عظیم دن ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ پاکیزہ اور ثواب والے ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں راہ خدا میں لڑنے سے زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ الغرض ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کئی فضائل و برکات اور خصوصیات سے مالا مال ہیں۔ ہر سال 11 ماہ بعد ذوالحجہ کے مقدس مہینے میں یہ مبارک دن تشریف لاتے ہیں اور اپنا فیضان تقسیم کر کے 11 ماہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ مگر افسوس ایک تعداد ہے جو کہ ان 10 دنوں کو بھی دیگر دنوں کی طرح غفلتوں میں گزار دیتے ہیں۔ مثلاً بعض منچلے نوجوان ان 10 دنوں میں اپنا ٹائم پاس کرنے اور سیر و تفریح کی خاطر روزانہ اور بعض تو ایک دن میں کئی مرتبہ مویشی منڈی دیکھنے نکل پڑتے ہیں۔ مویشی منڈی میں جا کر بھاری بھرکم جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں۔ پورا دن بلکہ بعض پوری راتیں مویشی منڈیوں میں گھومنے پھرنے اور قربانی کے جانوروں کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو گلیوں اور سڑکوں پر بلا وجہ دوڑاتے ہیں۔ الغرض یہ 10 دن عبادات میں بسر ہونے کی بجائے عام دنوں کی طرح غفلت میں گزر جاتے ہیں، جس کے سبب یہ نادان معاذاللہ فرض نمازوں بلکہ بہت سارے نیک اعمال کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے، انہیں خواب غفلت سے بیدار ہو کر ماہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی خوب قدر کرنے اور انہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔